اپنی سیرت کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا جی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اسراء اور معراج کا ٹاپک لاسٹ ویک کیا تھا، ٹھیک ہے. اس میں ایک دو اہم باتیں ذرا اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو واقعہ معراج ہے اس میں اس کا ایک بہت اہم پوائنٹ جو تھا کہ معراج کے موقع پر جو ہے وہ نماز کی فرضیت ہوئی تھی، ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ نماز جو ہے نا اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ حکم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر کسی واسطے کے ملا. یعنی ویسے تو جتنا بھی قرآن پاک ہے یا جو بھی احکامات حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے نا، ٹھیک ہے، اور وہ زمین پر ان احکامات کو دیا جاتا تھا. لیکن یہ جو حکم تھا ایک تو آسمانوں پر دیا گیا، زمین پر نہیں دیا گیا، اور دوسرا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا نماز کی فرضیت کا. تو اس سے جو ہے نا نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، دونوں مساجد کا ذکر، ٹھیک ہے، ونس اگین نماز سے ریلیٹڈ چیز. اور پھر وہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی جو ارواح تھی ان کی امامت بھی کرائی، وہاں پہ بھی نماز پڑھی، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 50 پہلے فرض ہوتی ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے 5 ہو جاتی ہیں. تو یعنی اجر تو 50 کے ہی برابر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں یہ اتنی اہم چیز ہے، یعنی اگر آپ تھوڑی سی اس کی اہمیت کے اوپر غور کریں نا کہ نماز کا حکم کس طرح سے دیا گیا اور کتنی یہ اہم چیز ہے. اور شیطان جو ہے نا وہ اسی سے انسان کو دور رکھتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو پتا ہے کہ جو نماز پڑھے گا اس کا تعلق زیادہ مضبوط ہوگا اپنے رب سے، ٹھیک ہے. تو اللہ اور بندے کا تعلق ہے نا، اور بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کہنے کا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا اور اپنی عاجزی اور بندگی کے اظہار کا، ٹھیک ہے. اور مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل بھی یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو نماز ہے نا اس کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مقدم رکھیں، سب سے زیادہ اہم اس کو سمجھیں. اور کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ، آپ دیکھیں دنیا کے کتنے اہم کام ہم کر لیتے ہیں لیکن نماز کے لیے وقت نکالتے ہوئے پتہ نہیں شیطان ایسی کو پٹی پڑھاتا ہے. آپ بچوں کو دیکھ لیں، یوتھ کو دیکھ لیں، یا بڑوں کو یا چھوٹوں کو، جس کو بھی دیکھ لیں، جو جن کو نماز کی صحیح پابندی کی عادت نہیں ہوتی نا، وہ اسی طرح ہوتا ہے، اچھا ایک پڑھ لی 2 چھوڑ دی، 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، اس طرح سے. تو جب تک اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے اور جب تک سمجھ کے نہیں پڑھیں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تب تک اس کے صحیح فوائد اور صحیح ثمرات جو ہے نا وہ ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بس ایک چیز تھی کہ اس کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہم رکھیں، کیونکہ اس کے بارے میں سوال بھی ہونا ہے سب سے پہلے. اور یہ کہ ظاہر ہے انسان جتنا زیادہ اللہ سے جڑ کے رہے گا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا، اتنا زیادہ اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے. جتنی آپ دعائیں مانگنا چاہتے ہیں مانگے نماز کے ساتھ. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب کوئی پرابلم آتی ہے یا مصیبت آتی ہے اس وقت یا تو مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ رمضان تھوڑا سا جو ہے وہ ایک اسلامی موڈ آ جاتا ہے، باقی دنوں میں وہ پھر بھول جاتے ہیں. تو یہ چیز اپنی زندگی میں جو ہے نا سب سے زیادہ روٹین اور پابندی کے ساتھ کریں. بچوں کو بھی بچپن سے عادت ڈالیں گے تو وہ زیادہ صحیح عادت ان کو پڑتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا ایک اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیش کیا دودھ اور شراب، تو انہوں نے دودھ کو جو ہے وہ پسند کیا تھا، جس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا. تو دودھ جو ہے نا اس کی بھی اہمیت سے تھوڑی واقفیت ہونی چاہیے. ایک تو ویسے ہی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، صحت کے لیے بہت اچھا ہے، فطرت کی چیز ہے،
ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر خواب میں دیکھیں نا دودھ تو وہ اس کی تعبیر جو ہے نا وہ علم سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ کوئی خواب دیکھا تو انہوں نے صحابہ کرام کو جب بتایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں دودھ کا پیالہ پی رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ پیالہ میں نے عمر کو دیا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے بھی اس سے پیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم، یعنی وہ علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر فاروق تک جو ہے وہ منتقل ہو رہا تھا. اس طریقے کا انہوں نے خواب دیکھا. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ خواب میں اگر دیکھ لیں تو اس کا یہ اس کی تعبیر ہے. دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، یہ سوچ کے بھی اگر انسان پیے. ٹھیک ہے. اور تیسرا ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دودھ کا تحفہ دینا جو ہے نا وہ جیسے ایک غلام آزاد کرانے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. 2-3 اور چیزوں کا بھی اس میں ذکر آتا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں آپ کو اگر کوئی دودھ کا تحفہ دے یا آپ خود لے کے کسی کے پاس جائیں نا تو لوگ عجیب سا محسوس کریں، یہ دودھ کیوں لے کر آ رہے ہیں. میرے پاس بھی ایک دفعہ کوئی جب ہم لوگ کورس کر رہے تھے تو کچھ لیڈیز آئیں تو اس وقت مجھے بھی نہیں پتا تھا اس حدیث کا، تو وہ مجھے ان سے پتا چلا تھا کہ میں وہ میرے لیے دودھ کے پیکٹ جو ہیں وہ لے کر آئی تھی. تو بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کا بھی مطلب اس کا تحفہ جو ہے پسندیدہ ہے اور اس کا اجر بھی ہے. اور لیکن انفارچونیٹلی آج بس وہی بات ہے کہ دودھ کو ریپلیس کر کے ہم نے کولڈ ڈرنکس اور اس طرح کی چیزیں، جوسز وغیرہ وہ اپنی اس میں شامل کر لی ہیں. لیکن چلیں وہ ونس ان وائل از اوکے، لیکن اپنی خوراک میں جو ہے نا دودھ کا استعمال ضرور رکھیں اور شہد کا بھی استعمال ضرور رکھیں. یہ بھی اچھی چیز ہے. بلکہ شہد کو بھی یہ کہ اگر آپ پڑھیں تو پینے کا آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہد پینا جو ہے اس میں فائدے ہیں. تو گھول کے اگر آپ پیئے نا تو ایزیلی وہ آپ کنزیوم بھی کر لیتے ہیں، اس کو ایزیلی پی بھی لیتے ہیں اور وہ اچھا بھی رہتا ہے. ہلکے نیم گرم پانی میں اگر آپ شہد اور ساتھ لیمن وغیرہ ڈال لیں نا تو بہت مزے کا ڈرنک بنتا ہے. سو کوشش کریں کہ یہ چیزیں جو صحت سے ریلیٹڈ ہے نا ان کو بھی ذہن میں رکھیں. چلیں یہ اسراء اور معراج کے حوالے سے تھا. آج جو ہمارا ٹاپک ہے قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت. ٹھیک ہے. میرے پاس پیج نمبر 144 بن رہا ہے. یہ جب سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا، یعنی اس سے پہلے تو منع تھا نا کہ ابھی اوپنلی نہیں کرنا، پھر جب اوپنلی دعوت و تبلیغ کا حکم دیا، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ حج کے موسم اور عرب کے بازاروں کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبائل کے خیموں اور ٹھکانوں پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے. یعنی جہاں پہ لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے تھے نا تو وہاں پہ یعنی گروپس کے فارم میں جہاں پہ ہوتے تھے خیموں میں یا جہاں جہاں بھی ہوتے تھے، حج کے موسم میں لوگ آتے تھے خیمے لگاتے تھے. پھر جو بازار وغیرہ ہوتے تھے وہاں پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب حج کا موسم ہوتا تھا نا تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ حج میں جو ہے اپنی تجارت وغیرہ یا اپنی اس قسم کے کام کر سکتے ہیں، تو لوگ اپنی تجارتی سامان بھی لے آتے تھے اور اس کو بیچتے بھی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس موقع کا بھی فائدہ اٹھاتے تھے کہ گروپس کی فارم میں اور ارد گرد سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر اس زمانے میں ایسا سوشل میڈیا وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا نا، تو ڈائریکٹ ہی جا کے دعوت دینی ہوتی تھی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. جاہلیت میں عرب کے مشہور اور مکہ سے قریب ترین بازار 3 تھے. ایک اوکاز تھا، ایک مجنہ اور ذوالمجاز. یہ بازاروں کے نام ہے. اوکاز جو ہے وہ نخلا اور طائف کے درمیان ایک بستی تھی جہاں پہلی ذی القعدہ سے 20 ذی القعدہ تک بازار لگتا تھا، یعنی ذی الحج سے پہلے کے مہینے میں نا، کیونکہ لوگ ارد گرد سے آئے ہوتے تھے تو وہ وہاں پہ اپنا سامان لا کے تجارت کرتے تھے. اس کے بعد لوگ مجنہ منتقل ہو جاتے تھے، یعنی پہلے سے 20 ذی القعدہ تک جو ہے وہ اوکاز میں بازار لگتا تھا. ٹھیک ہے، جو نخلا اور طائف کے درمیان ایک بستی کا نام ہے. اس کے بعد پھر لوگ مجنہ منتقل ہو جاتے تھے اور وہاں ذی القعدہ کے خاتمے تک بازار لگاتے تھے. مجنہ جو ہے یہ مکہ سے نیچے وادی مر الزہران میں ایک مقام کا نام ہے. پھر ذوالمجاز جو ہے وہ جبل عرفہ یعنی جبل رحمت کے پیچھے، تو سب کو پتہ ہی ہے جبل رحمت کون سا ہے. وہاں پہلی ذی الحج سے 8 ذی الحج تک بازار لگتا تھا.
ٹھیک ہے، یعنی میدان عرفات کے قریب ہو جاتے تھے، وہاں جا کے 8 ذی الحج تک لگتا تھا، اور پھر آپ کو پتہ ہے اس کے بعد 9 ذی الحج تو مین دن ہوتا ہے حج کا جو ہے. اس کے بعد لوگ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے فارغ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی حج سے پہلے اگر وہ مہینہ ڈیڑھ پہلے آ جاتے تھے تو اپنا یہ تجارت کا کام کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ مناسک حج کی ادائیگی کرتے تھے. اس کے بعد یعنی پھر یہ کام نہیں ہوتا تھا. تو جن قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا کہ وہ آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں، وہ یہ ہیں: بنو عامر بن ساسا، بنو محارب بن خصفہ، بنو فزارہ، غسان اور مرہ، بنو حنیفہ، بنو سلیم، بنو ابس، بنو نصر، بنو البقا، کندہ اور کل، بن الحارث، بن کعب، ازرا اور حدارما. یہ سب نام ہیں قبائل کے. ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت اور پیشکش قبول نہ کی. جسٹ امیجن، یہ مطلب اتنے یعنی قبائل تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جا کر بتا رہے ہیں اور اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی نہ اسلام کی دعوت قبول کی اور نہ آپ کی کوئی مدد کی جو طلب آپ کی طرف سے کہی گئی تھی وہ بھی انہوں نے نہیں پوری کی. لیکن ان کے جوابات اور انداز مختلف تھے. کسی نے بہترین جواب دیا، کسی نے آپ کے بعد اپنے لیے سرداری کی شرط لگائی، کسی نے کہا کہ آپ کا خاندان اور قبیلہ آپ کو بہتر جانتا ہے کہ اس تک نے تو آپ کی پیروی نہیں کی. یعنی ظاہر ہے لوگوں کے مختلف قسم کے طریقے ہوتے تھے جواب دینے کے. کسی نے کوئی شرط لگائی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ آپ کا تو اپنا قبیلہ ہی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، وہی آپ کی پیروی نہیں کر رہے، تو ہم کیسے آپ کو مان لیں. تو کسی نے برا جواب دیا، اور ان میں سے سب سے برا جواب جو ہے مسلمہ کذاب کے گروہ نے، بنو حنیفہ کا جو تھا، اس نے دیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں اس کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ اسلام کی تبلیغ جو تھی کوئی آسان کام نہیں تھا، اور کتنی زیادہ مخالفت ہوتی تھی اور کتنا زیادہ انکار کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ سب انکار ہی کری جا رہے تھے. جہاں پہ انکار کرنے والے تھے وہاں پہ ساتھ ساتھ ماننے والے بھی تھے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں ایمان کی شعاعیں مکہ سے باہر. جس زمانے میں اسلامی دعوت مکہ کے اندر مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی تھی، اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ اسی زمانے میں مکے سے باہر کچھ لوگ ایمان لے آئے. جس میں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہیں، وہاں پہ لوگوں کی آپ دیکھیں مخالفت کس طرح کی ہے اور انکار کس طرح کا ہے. وہاں پہ اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ باہر سے کچھ لوگ ایمان لے آئے. یوں ان کی حیثیت امید کی ایک چنگاری کی تھی جو مایوسی کی تاریکیوں میں چمکی. یعنی کبھی بھی انسان کو نا مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس اپنا دل لگا کے اور اپنی پوری محنت کے ساتھ جو ہے نا کام کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ پہ معاملہ چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ نہیں مان رہے یا نہیں آ رہے تو اللہ تعالیٰ محنت ضائع جانے دیں گے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ اگر کوشش کرتے جا رہے ہیں تو اللہ کا پیغام کہیں پہنچ جاتا ہے، اور اس میں ماننے والے بھی کہیں ارد گرد سے بھی آ سکتے ہیں اگر آپ کے آس پاس نہیں ہے تو. ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: سوید بن سامت رضی اللہ عنہ، یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل تھے اور یثرب کے باشندے تھے. ان کے شرف و شعر گوئی کی وجہ سے انہیں کامل کہا جاتا تھا. یعنی یہ کامل جو ہے نا ایک ٹائٹل ہوتا تھا ان میں، جو ذرا پڑھے لکھے اور علماء ٹائپ لوگ ہوتے تھے نا ان کے لیے. یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے، مطلب وہاں پہ نہیں تھے مکہ، یثرب میں تھے، مدینہ کی سائڈ پہ. کسی کا مائک کون ہے میرے خواہ میں؟ کائنڈلی اپنا مائک چیک کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی. انہوں نے آپ پر حکمت لقمان پیش کی تو آپ نے ان پر قرآن پیش کیا. حضرت لقمان کی حکمت اور ان کی جو باتیں تھیں وہ ان لوگوں میں کافی نون تھیں اور اس کو پڑھتے تھے یہ لوگ. تو انہوں نے وہ پڑھ کے بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آگے سے قرآن مجید پڑھ کے سنایا اور وہ مسلمان ہو گئے. کہنے لگے کہ یہ تو بہت بہترین قول ہے. پھر وہ بواس کی جنگ سے پہلے اوس و خزرج کے درمیان ایک لڑائی میں شہید ہو گئے تھے. یعنی مکہ کے لوکل نہیں تھے. وہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والوں کو جس طریقے سے جو دیتے تھے تعلیم وغیرہ، اس میں یہ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر نمبر 2 پہ ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی یثرب کے باشندے تھے، نوخیز نوجوان. سن 11 نبوت کے اوائل میں اوس کے ایک وفد کے ہمراہ مکہ تشریف لائے جو قریش سے خزرج کے خلاف حلف و تعاون چاہتا تھا. یعنی ایک کوئی وفد کے ہمراہ یہ آئے تھے مکہ، جو کہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو
قریش سے خزرج کے خلاف جو حلف و تعاون وہ چاہ رہے تھے، یعنی کہ کوئی مطلب کوپریشن جو ہے وہ اس طرح کی ہو جائے، یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ قریش جو ہے وہ ان کے ساتھ مل جائے اور خزرج کے خلاف جو ہے ان کے ساتھ مل کے کوئی کوآپریٹ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ جب بھی اسلام کی دعوت دیتے تھے نا تو بنیادی باتیں بتا کے قرآن مجید پڑھ کے بتاتے تھے۔ پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا نا، کیونکہ قرآن سے ظاہر ہے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اور قرآن جو ہے اس کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ اثر کرتا ہے۔ ایاس نے کہا کہ واللہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں۔ یعنی ایاس جو ہے نا، انہوں نے اپنے وفد کو یہ کہا، وہ وفد کے ساتھ آئے تھے نا جو اس قسم کی وہ حلف لینا چاہ رہے تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، دیکھو یہ تو ان تمام باتوں سے بہتر ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو اس پر وفد کے ایک رکن ابو الحسین نے بطحا کی کنکریاں اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور کہا کہ یہ بات چھوڑو، ہم یہاں دوسرے مقصد سے آئے۔ یعنی بیچ میں ظاہر جو مخالفین تھے انہوں نے نہیں مانا، اور انہوں نے ان کو بھی روکا کہ ہم تو کسی اور کام سے آئے ہیں اور تم ہمیں کس طرف لگا رہے ہو۔ چنانچہ وہ خاموش ہو رہے اور یسرب واپس آ کر جلدی وفات پا گئے، لیکن وفات کے وقت وہ تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے ان کی قوم کو کوئی شبہ نہیں کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی تھی، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت وفد کے اعتراض کرنے پہ تو وہ خاموش ہوئے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور مطلب اس کا اقرار بھی کر رہے تھے جب کا آخری وقت تھا۔ نمبر 3 پہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، یہ نام آپ نے سنا ہوگا۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع سعید بن صامت اور ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے پتہ لگانے کے لیے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا، انیس نام آتا ہے ان کے بھائی کا۔ وہ گئے اور واپس آئے، لیکن ان کی تسلی نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلے، ابو ذر غفاری جو ہے نا خود نکلے، مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں جا اترے، پھر 1 مہینہ تک مسجد حرام میں ہی رہے، زمزم کا پانی پیتے رہے، جو کہ کھانا اور پانی دونوں کا کام دیتا ہے زمزم، آپ کو پتہ ہے، لیکن جان کے ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھتے نہ تھے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوایا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ان پر اسلام پیش کریں، تو آپ نے اسلام پیش کیا اور وہ وہی مسلمان ہو گئے، یعنی فوری اتنی جلدی انہوں نے قبول کیا۔ پھر انہوں نے مسجد حرام میں آ کر باقاعدہ اعلان کیا، اس طرح یعنی اسٹرینتھ مل جاتی تھی نا، اتنی لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے ایسی طاقت مل جاتی تھی۔ تو انہوں نے آ کے اعلانیہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ادھر یہ سننا تھا کہ قریش ان پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ مری جائیں گے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اچھا، پھر بھی آپ دیکھیں ان کی ہمت، دوسرے دن آ کے پھر یہ اعلان کیا کہ میں تو اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کیا، اور قریش نے پھر ان کو اتنا مارا، لیکن کل کی طرح پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر ان کو بچایا۔ تو آپ دیکھیں ان لوگوں کے فیتھ، ان کو کیسی ایمانی طاقت ملتی تھی، اور کتنے نڈر اور بہادر ہو جاتے تھے نا جب اسلام قبول کر لیتے تھے، کہ پھر کوئی چیز ان کو ڈراتی یا پیچھے نہیں رکھتی تھی، اور ظاہر ہے اسلام کا اقرار بھی کرنا ہوتا ہے منہ سے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری اپنی قوم بنو غفار میں واپس آ گئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہ بھی مدینہ ہجرت کر آئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر طفیل بن عمر دوسی، اس کو عمر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے، اور یمن کے قریب واقع قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ کو اتنی وہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ڈیٹیلز انہوں نے بتائی ہیں۔ سن 11 نبوت میں مکہ تشریف لائے تو اہل مکہ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ڈرایا کہ جب وہ مسجد حرام میں آئے تو کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں آپ کی کوئی بات سنائی نہ پڑ جائے۔ یہ لوگ یہی کرتے تھے نا، جو دشمن تھے وہ کہتے تھے کہ جو بھی آتا تھا نا ان کو یہ پہلے فکر پڑ جاتی تھی کہ اب اس نے بھی محمد کی بات سن لینی ہے اور اس نے بھی اسلام قبول کر لینا، کیونکہ یہ تو ان کو پریشانی تھی، ان کو یہ تو پتا تھا کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آتا ہے وہ
بدل چکا ہوتا ہے. تو وہ نا غلط چلت باتیں بتا بتا کے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے یہی کیا ان کے ساتھ بھی, اتنا ڈرا دیا کہ جب وہ مسجد حرام میں آئے تو انہوں نے کانوں میں روئی ڈال لی کہ کہیں آپ کی کوئی بات ہی نہ سننی پڑ جائے. مگر ہوا یہ کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی تھی. ظاہر اللہ تعالیٰ نے جس کو سنانا ہوتا ہے سنا بھی دیتے ہیں. انہوں نے جو کچھ سنا اس کو بہت اچھا محسوس کیا. چنانچہ جی ہی جی میں کہا, میں سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر ہوں, مجھ سے بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا, پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں, اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا, بری ہوئی تو نہیں مانوں گا. کیونکہ شعر و شاعری ادب, میں نے آپ کو کہا ان لوگوں میں بتایا کئی دفعہ کہ ان لوگوں میں بڑا اس کا دور دورہ تھا, اور بڑے جو شاعر تھے ان کی بڑی اہمیت تھی, ان کو بڑا عالم فاضل سمجھا جاتا تھا. ظاہر ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہی شعر و شاعری کر سکتا ہے نا. اور تو ان کو یہ احساس ہوا کہ میں کوئی بے وقوف تھوڑی ہوں جو میں لوگوں کی باتوں میں آ کے کانوں میں روئی ڈال کے آ گیا ہوں, مجھے سن لینا چاہیے. بس وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہدایت ہونی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دل میں اور ذہن میں ڈال دیتے ہیں جو لوگ فطرت پہ اور جو خیر میں ہوتے ہیں اور جن کو کوئی ہدایت کی طلب ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر اچھی بات ہوئی تو قبول کر لوں گا, نہیں تو انکار کر لوں گا. یعنی میں عقل سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص ہوں, ایسے نہیں ہے کہ میں کسی کی بات میں آ جاؤں گا, تو مجھے ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے, مجھے خود سن کے دیکھنا چاہیے. اور یہی رویہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر کسی کے بارے میں اپنی رائے نہیں قائم کر لینی چاہیے, پہلے خود سنیں خود دیکھیں. جس طرح اب یہ الہدا, ڈاکٹر فرحت ہاشمی, ان کے بارے میں بھی لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں بھی بہت لوگوں نے مخالفت کی, اور اس میں بالعموم یہی ہوتا تھا کہ بغیر سنے ان کو, بغیر ان کی بات کو کوئی جانچے, لوگ بھی اگینسٹ ہو جاتے ہیں. او ہاں وہ تو بڑے جناب ایسے ہیں تو ویسے ہیں. کئی دفعہ ایسے میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جب میں آگے سے ان سے پوچھتی ہوں کہ جی آپ نے سنا ہے ان کے کوئی لیکچر سنے ہیں, اور نہیں سنے تو نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے وہ ایسے کر. جب آپ نے سنا ہی نہیں ہے تو لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ آپ نے کیسے فتوے دینا شروع کر دیے. اور یہ ایک بڑا بالعموم لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ سنی سنائی بات کو نا, ہاں اچھا وہ فلاں ایسا کہتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے یہی ہے, اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنی جو ہے نا ایک ایفرٹ اور آپ کا اپنا ایک نظریہ اور تھاٹ ہونی چاہیے, اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب آپ اس بندے کو سنیں یا اس کے بارے میں آپ نے واقعی کچھ معلومات حاصل کی ہوں, کچھ اس کے لیکچر سنے ہوں. جب سنتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تو وہ بھی آپ کے پیچھے ہو لیے, اور گھر کے اندر آ کر آپ سے اپنا واقعہ بیان کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان پر اپنا دین پیش کریں. آپ نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی. تو طفیل بن عمر دوسی نے اسلام قبول کر لیا, حق کی شہادت دی اور عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے اور میں ان کے پاس پلٹ کر جا رہا ہوں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا. آپ دیکھیں کیسی ان کو جو ہے وہ ایک ہمت بھی ان کی بند کی, اور انہوں نے کہا کہ اب تو میں جا کے اپنی قوم کو دعوت دوں گا کیونکہ میری ایک سے ہے, یعنی لوگ میری بات سنتے ہیں. لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے. آپ نے دعا فرمائی. چنانچہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو ان کا چہرہ چراغ کی طرح روشن ہو گیا. تب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چہرے کی بجائے کہیں اور منتقل کر دے, یعنی ایک روشنی سی ان کے چہرے پہ تھی. چنانچہ یہ روشنی ان کے کوڑے میں پلٹ آئی, کوڑا وہ جن کی جو سٹک سی ہاتھ میں تھی. پھر جب وہ اپنی قوم پر پہنچے تو انہیں اسلام کی دعوت دی. والد اور بیوی نے تو اسلام قبول کر لیا مگر قوم نے تاخیر کی. لیکن جب انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ ہجرت کی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے. یعنی اتنا ان کو پھر شرف ہوا کہ لوگ پھر آہستہ, اس وقت فوراً جو ہے وہ انہیں 2 لوگوں نے کیا تھا, ان کی وائف نے, ان کے والد نے, باقی لوگ پھر بعد میں مسلمان ہوئے تھے, تقریباً 70 یا 80. زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے باشندے اور ازد شنو کے ایک فرد تھے. جھاڑ پھونک کے ذریعے پاگل پن دور کرنا اور جن و شیاطین بھگانا ان کا کام تھا. یہ بھی اس زمانے میں عرب میں ہوتا تھا, لوگ یہ کرتے تھے, آج بھی ہوتے ہیں. مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا, غیر احمق کی تھی جنہوں نے یہ بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نعوذ باللہ پاگل ہیں یا مجنون ہیں. چنانچہ وہ آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے پڑھا, ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, اس کے بعد
یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے پڑھتے تھے. اما بعد، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اما بعد یعنی اس کے بعد ضماد نے یہ کلمات سنے تو اس قدر متاثر ہوئے کہ انہیں 3 بار دہرانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی. ٹھیک ہے، دماغ پڑھا جاتا ہوگا یہ، لیکن اب ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں تو اچھا. انہوں نے کہا کہ اس کو آپ ریپیٹ کریں، ان کو اتنے اچھے لگے یہ الفاظ. پھر کہا میں کاہنوں، جادوگروں، شاعروں کی باتیں سن چکا ہوں، لیکن میں نے اس جیسے کلمات کہیں نہیں سنے. یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے. لائیے ہاتھ بڑھائیے، آپ سے اسلام پر بیعت کروں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی جو ہے وہ اسلام کے اوپر بیعت لے لی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ جہاں انکار کرنے والے اتنے لوگ تھے، وہاں پہ ماننے والے بھی بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو ہدایت ہوئی. ٹھیک ہے نا، تو ایسے ہی ہوتا ہے. حق میں تو طاقت ہوتی ہے، اور حق جو ہے وہ اپنا آپ منوا لیتا ہے. جس میں خیر ہوتی ہے، جو فطرت پر ہوتا ہے وہ مان لیتا ہے. آپ دیکھیں رات کی تاریکی ہوتی ہے، اس میں بھی ہمیں دور دور ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں چمکاتے ہوئے. تو اسی طرح ہے کہ ایک دائی کے لیے اس میں بہت آپ کہہ لیں کہ اچھا ایک لیسن ہے، سبق ہے. آپ یا عام لوگوں کے لیے بھی، آپ جب اللہ کی بات کسی کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ فوری لوگ مان لیتے ہیں. تو ایسے میں مایوس نہیں ہونا. لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، لوگ اختلاف بھی کریں گے آپ کی بات سے، یا آپ کے اوپر کوئی تانے وغیرہ بھی دیے جا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کوئی کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم سامنے رکھیں نا، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مخالفت کرنے والے جہاں پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ماننے والے بھی لے آتے ہیں، جس سے انسان کو پھر ہمت و تسلی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اللہ کی مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے، ہدایت میں جانے والا ہے. ٹھیک ہے، بس اس کو آگے یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.